بنائے گا اور وقف قانون سے ٹکرائے گا تو وقف قانون اوپر ہوگا، اس کو ترجیح دی جائے گی، اس کی بالادستی ہوگی۔ لیکن اب یہ بھی ختم کر دیا ہے۔ ایک چیز اور سنیے، وقف بورڈ کی زمینوں پر سرکار کا قبضہ ہے، بے شمار زمینوں پر قبضہ ہے۔ یہ بھی یہ کہتا ہے کہ اب کوئی بھی سڑک چلتا آدمی اگر یہ کہہ دے ضلع کلیکٹر سے کہ جی یہ تو سرکار کی زمین ہے، تو ہاں وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، جانچ کرے گا۔ جانچ کرنے کے بعد جب تک وہ رپورٹ پیش نہ کرتے، فیصلہ نہ کرتے، تب تک وہ زمین بلا دلیل حکومت کی مان لی جائے گی۔ ایسے کیسے حکومت کی مان لی جائے؟ جن لوگوں نے نقل مکانی کی وہ پڑوسی ملک چلے گئے، ان کی زمینوں میں اگر وہ وقف کر گئے ہیں تو اب تک وہ وقف جائیداد شمار ہوتی تھی، لیکن اب یہ قانون بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک سنیے، جسے سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، حکومت نے جو چال چلی ہے وہ ایک ہی حد سے نہیں چلی ہے، چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ بھی منظور ہو جاتا ہے تو انہوں نے اپنے اس بل میں جو 100 ترمیمات کی ہیں، 100 تبدیلی یہ ہے، یہ لکھا ہے 40 نہیں وہ 100 ہے تقریباً، اس میں یہ لکھا ہے کہ اس بل کی منظوری کے بعد 6 مہینے کے اندر، کتنے 6 مہینے کے اندر تمام اوقاف کا رجسٹریشن کرانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک پورٹل حکومت لانچ کرے گی۔ کون؟ کیندری سرکار، مرکزی حکومت۔ بزرگوں، مرکزی حکومت کی نگرانی میں قانون کے اعتبار سے وقف کا سروے نہیں ہونا چاہیے، رجسٹریشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کون کرے گا؟ جو مرکزی وقف کمیٹی ہے وہ کرے گی، لیکن یہ کہتا ہے۔ اور پھر اس میں دیکھیے کیا کھلایا ہے۔ اب تک یہ ہوتا تھا وقف بائی یوزر کا اعتبار تھا، وقف از راہ استعمال۔ کیا مطلب؟ ہمارے سامنے مسجد، مدرسہ، عیدگاہ، خانقاہ، مقبرے، یتیم خانے، مسافر خانے، جتنی بھی چیزیں اوقاف کی ہیں، بڑے جائیدادیں ہیں جن پر اوقاف کی زمینیں ہیں، سب مانتے آئے ہیں کہ یہ اوقاف کی زمینیں ہیں، وقف کے تحت ہیں، وقف کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، مسلمانوں ہی کے زیر تسلط اور زیر اثر رہی ہے، لہذا یہ وقف ہی ہے۔ اور اب تک کا قانون ان کو وقف ہی مانتا ہے، دنیا میں کوئی ان کے خلاف کچھ بھی کہے، لیکن حکومت اب یہ کہے کہ نہیں، یہ جو 400 سال پرانی جامع مسجد ہے اس کے کاغذ دکھاؤ، وقف ہونے کے کاغذ کہاں ہیں؟ ہم کہاں سے لائیں گے؟ کوئی کہاں سے لائے گا؟ سوال یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ گولڈن ٹیمپل جو آپ کا بڑا مندر ہے اس کے کاغذات دکھاؤ، کیا آپ ہر مندر کے کاغذات دکھائیں گے؟ پہاڑوں میں، غاروں میں، غفاؤں میں، جنگلات میں جو مندر انہوں نے بنا رکھے ہیں، کلیائیں بنی ہوئی ہیں، بنواس بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے سب کے کاغذات موجود ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کوئی مالی دلال ان کو نہیں دکھا سکتا ہے، وہ صرف استعمال کی بنیاد پر وقف تھی۔ اب حکومت اس کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں نے یہ زمین، یہ باغ، یہ جائیداد، یہ کارخانہ، یہ فیکٹری وقف کی، اللہ کے نام پر وقف کی، تو وقف ہو جاتی تھی۔ ہندوستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے، لیکن اب حکومت یہ کہے گی نہیں، یہ وقف نہیں ہے، ہم اگر مانیں گے ہمارے یہاں درج ہو جائے گا، رجسٹریشن ہو جائے گا تو وقف ہوگا، ورنہ وقف نہیں ہوگا۔ آخری بات یہ ہے بزرگواران محترم کہ اس بل کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں۔ اگر ہم سیدھے لفظوں میں عوامی انداز میں سمجھائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمیں مذہب اسلام میں اوقاف کی ضرورت دین کے تمام معاملات میں پڑتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں کہاں؟ بتلائیے، زور سے بولیے۔ مسجد میں۔ بچے پڑھتے ہیں دین اور دھرم اور مذہب اور انسانیت اور مانوتا اور اخلاق اور اچھائیاں اور فلاح اور بہبود کی باتیں، ملک کو آگے بڑھانے کی باتیں، اکنامکس اور بزنس کی باتیں، ایجوکیشن کی چیزیں، وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسوں میں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ انسان کو دفنایا جاتا ہے کہاں؟ قبرستانوں میں۔ اور انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کے اولیاء سے ملتا ہے کہاں؟ خانقاہوں میں۔ زور سے کہیے۔ غرض یہ کہ قدم قدم پر ہمیں اوقاف کی ضرورت پڑتی ہے۔ حکومت نے یہ سوچا ہے کہ ان کے مسلمانوں کے مذہب کا کنکٹ ہی ختم کر دو، مسئلہ ہی ختم کر دو، مسل کے رکھ دو۔ جیسے کسی کلی کو ہاتھ میں لینے کے بعد مسل دیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہے۔ اس لیے آپ کے جو اوقاف ہو چکے، جو اس 1000 سالہ تاریخ میں جمع ہوئی چیزیں ہیں، ان کو تو چھیننا چاہتے ہیں۔ جب چاہیں گے، جس سے چاہیں گے، جتنا چاہیں گے چھین لیں گے، اور آگے وقف نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس لیے
بزرگوں آپ کو بتلایا ہے کہ ہندوستان کے آرٹیکل کی دفعہ 24، 25، 26، 29